جس کی بیوی کی گردن لمبی ہوتی ہے اس کے شوہر کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جس کی بیوی کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اس کے شوہر کی عمر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ جس بیوی کی رنگت دودھ جیسی ہو اس کا شوہر کم عقل ہوتا ہے۔ جس کی بیوی کی رنگت کالی ہوتی ہے اس کا شوہر طاقتور پایا جاتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ لال بیگ ہوتی ہے اس گھر میں 40 دن تک تنگی رہتی ہے۔ جس گھر میں خرگوش پالے جاتے ہیں وہاں خارش کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں گلیریاں پائی جاتی ہیں ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے۔ گنٹھیا کے مریض کو اونٹنی کا دودھ پلاؤ، مریض بہت جلد ٹھیک ہونے لگے گا۔ جو لوگ پاؤں کے ناخن دیر سے کاٹتے ہیں ایسے لوگوں کی عقل کم ہوتی رہتی ہے۔ جو لوگ ہاتھوں کے ناخن جلدی کاٹ لیتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ ذہین رہتے ہیں۔ جو لوگ سردیوں میں زیادہ آگ کے پاس رہتے ہیں ان میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کیلے کھانے سے انسان میں بلڈ کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت 3 کیلے کھانے سے انسان میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ نمک چاٹنے سے انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ یادداشت کمزور ہو گئی ہے تو سوتے وقت پاؤں پر پیاز کا چھلکا چڑھا کر سویا کرو، افاقہ ہوگا۔ نہانے کے فوراً بعد زیتون کا تیل لگانے سے انسان پر بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ دانت میں درد ہو رہا ہو تو الائچی چبانا شروع کر دو، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ تخم بالنگا والا پانی پی کر سونے سے معدے کی گرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں ان کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں بٹیر ہوتے ہیں ایسے گھر میں سانپ اور موذی جانور نہیں آتے ہیں۔ سبز رنگ کے کپڑے پہن کر سونے سے نیند پرسکون اور آرام سے آتی ہے۔ رات کے وقت دل بے چین ہو تو سونف کھا کر سو جاؤ، بہت افاقہ ہوگا۔ بدن کی کسی بھی جگہ پر سوجن آ جائے تو ہلدی لگاؤ، سوجن ختم ہونے لگ جائے گی۔ پیٹ میں کیڑے ہیں تو گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پی لو، کیڑے مر جائیں گے۔ سخت قبض ہو گئی ہے تو کیلے میں تخم بالنگا ڈال کر کھا جاؤ، قبض کھل جائے گی۔ اللہ کی نظر میں اس کام کی حیثیت ہے جس میں زیادہ خلوص بھرا ہوا ہو۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کا دھیان نہیں رکھتا وہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بے شک اللہ کے ولی کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور راتوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ غافل لوگ راتوں کو میٹھی نیند سوتے ہیں۔ گو کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، لیکن حق بات پر خاموش رہنا سب سے بڑی منافقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کرو، اچھی باتیں کرنے کی عادت سے اچھے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔ وہ انسان حد درجہ کا بے وقوف اور جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں کوئی کرنے کو نہیں ہے، وہ فارغ اور آرام کے لیے یہاں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑو، اگر تم میں عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب اپنے آپ کو جان لو گے۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کے آخرت میں ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ لوگ برا بننا تو بہرطور پسند کرتے ہیں مگر برا کہلوانا برداشت نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کی موت کسی قوم کے المیہ کی حیثیت رکھتی ہے انہی کے یوم پیدائش منائے جاتے ہیں۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کسی قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ اے لوگوں، غرور، تکبر اور اترانے سے گریز کرو۔ ایسے بندے کے لیے بھلا کیا اترانا جو مٹی سے بنا ہوا ہو اور مٹی میں جانے کے لیے زندگی بسر کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بحیثیت ایمان لانے کے سب انسان یکساں ہیں، لیکن مناسب درجات کے لحاظ سے ہر ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔
زندگی اس لیے حسین محسوس ہوتی ہے کہ اس میں موت کا خوف بھی شامل ہے۔ اگر موت کا خوف ختم ہو جائے تو زندگی میں کوئی حسن باقی نہیں رہے گا۔ غصہ کو اپنے اوپر کبھی حاوی مت ہونے دو، کیونکہ غصے کا انجام پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ، یہ واحد حرام ہے جس کو پینا حلال ہے۔ نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی نہ جانو، اس لیے اپنی حفاظت نفس سے مانند حفاظت سانپ کرو۔ دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو، کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی صاف پانی میں کھجور یا کھجور کی شاخ نظر آئے تو وہ کسی بیرونی کھجور کے عکس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ صاف پانی کے اندر نظر آنے والے درخت کا زیر آب کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ باہر کے درخت کا عکس ہے۔ اسی طرح عارف کے دل کا خیال ماں سوا اس کے باطن سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے شخص کے خیال کا عکس ہے۔ شرک سے انتہائی پرہیز کرنا، مشرک پر جنت حرام ہے۔ غرور اور تکبر سے دور رہنا، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں جانے سے قاصر رہے گا۔ یاد رکھو تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے ہے نہ کہ بقا کے لیے۔ تو ایک ایسے مقام میں ہے جو ڈاواں ڈول ہے، اور تیاری کرنے کی جگہ یہ محض آخرت کا راستہ ہے۔ دین کا انتظام دو باتوں سے وابستہ ہے، ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا اپنے بھائیوں کی خبر گیری رکھنا ہے۔ جب تک ظلم کے پاؤں نہ پھسلیں تب تک عدل کے پاؤں کبھی نہیں جھکتے۔ قضاوت کرنے والے چار ہیں، ایک جنتی اور تین دوزخی۔ اول جو جان کر غلط فیصلہ کرے وہ دوزخی ہے، دوم جو غلط فیصلہ لا علمی میں کرے وہ بھی جہنمی ہے، سوم جو صحیح فیصلہ کرے مگر جہالت والا علمی کی بنا پر وہ بھی دوزخی ہے، چہارم جو جان کر صحیح فیصلہ کرے وہ جنتی ہے۔ شیطان کو قید میں ڈالنے کے لیے بھوکا رہنا از حد ضروری ہے اور سیدھی راہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیشہ کی ہلاکت سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ کل کی فکر چھوڑنا ہے اور ہر حال میں کانے رہنا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو دولت کی ہوس اس کے اندر ڈال دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تو نے جہان کو اپنی آنکھوں کے مقدور سے بھر دیکھا ہے، پس تیرا دیکھا ہوا جہان کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو نے ناحق اپنی حسن تحقیق کے فخر سے مونچھوں کو تاؤ کیوں دے رکھا ہے؟ اگر ادراک حقیقت کا شوق ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ بندہ انسان میں ایک چرہاوا جو جنگل میں زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو مار کوٹ کر اس پر سفر کر رہا ہے۔ یہ بندے تمہیں ایسی ایسی باتیں بتا سکتے ہیں جن سے تم کبھی واقف نہیں ہوتے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا حق مار کر اپنی دولت کے اضافے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان کی یہ دولت آخرت میں ان کے لیے عذاب کا باعث ہوگی۔ تمام عالم برائیوں میں دروغ گوئی عام طور پر نہایت کثرت کے ساتھ رائج ہے۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ ہر گزرے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو نے نئے بیج بونے کا وقت ہے۔ بے پردگی سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ بے پردگی بے حیائی کو دعوت دیتی ہے۔ برائی خواہ پردے میں چھپ کر کی جائے یا ظاہری طور پر کی جائے، برائی صرف برائی ہی رہتی ہے۔ بادشاہ کو غیر معمولی طور پر ذہین ہونا چاہیے تاکہ ہر غربت میں رہنے والے فرد کی مدد کر سکے اور اس کے علم میں ہو کہ کون سا فرد غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک غلطی تعلیم کے سلسلے میں یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں بجائے ایک ہی علم پڑھانے کے کئی باتیں غیر متعلقہ بتائی جاتی ہیں، اور ایک وقت میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جو کہیں بالکل غلط طریقہ ہے۔ جو بھی چیز بہار کے موسم میں جنم لیتی ہے وہ خزاں کے موسم میں مرجھا جاتی ہے۔
لیکن محبت کے پھولوں کا باغ ہر موسم میں کھلا رہتا ہے۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اول اس کا اخلاق تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن خلق ہی میں بڑھ جاؤ۔